Assalamu alaikum dear students. Welcome to Political Science lecture series by Learn Actually. Today's lecture is going to be about the Muslim philosophers اور ان میں سب سے پہلے ہم الماوردی کو پڑھیں گے. سی ایس ایس اور پی ایم ایس دونوں ایگزامس میں امامت یا خلافت یعنی یہ دونوں ورڈز انٹرچینجبل ہیں. ان دونوں یعنی امامت یا خلافت کے ٹاپک پہ لازمی کویشچن آتا ہے اینڈ اٹ از ون آف دا امپورٹنٹ کویشچنس. اور جو تین موسٹ امپورٹنٹ فلاسفرز ہیں جنہوں نے امامت یا خلافت کی تھیری پیش کی، ان میں سب سے پہلے الماوردی کا نام آتا ہے، اس کے بعد امام غزالی، اور پھر تیسرے نمبر پہ ابن خلدون. تو اسی ترتیب میں ہم ان تینوں کو پڑھیں گے. تو بیفور ڈائیونگ انٹو واٹ الماوردی سیز اباؤٹ دی کیلیفیٹ، پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خلافت کی تھیری اٹ سیلف ہے کیا، اور بالکل ایک چھوٹا سا پرائمر اس کے ایولیوشن پہ. کیلیفیٹ اور خلافت واز دا پولیٹیکل آرگنائزیشن آف دا مسلم کمیونٹی انڈر دا 4 رائٹلی گائیڈڈ کیلفس. یعنی جب اللہ کے نبی کا 632 سن 632 میں وفات ہوئی اللہ کے نبی کی، اس کے بعد 30 سال تک یعنی حضرت علی کی شہادت تک خلافت راشدہ قائم رہی. اور اس کے بعد یعنی ہمارے جو ہسٹورینز کا یا ریلیجس ٹریڈیشن کا ایک اوپینین ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خلافت بادشاہت میں تبدیل ہوئی رائٹ ایٹ دا ٹائم آف دی مارٹرڈوم آف حضرت علی. یعنی حضرت امیر معاویہ اور ان کے بعد جو آنورڈز یعنی مسلم رولرز رہے ہیں، ان کو ہم خلافت راشدہ کے بجائے بالعموم بادشاہت کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، اور جن میں سب سے پہلے جو رولنگ ڈائنیسٹی تھی وہ بنو امیہ کی تھی. یعنی یہ بیسکلی حضرت عثمان کا خاندان تھا، اور جو حضرت امیر معاویہ تھے وہ بھی ہی واز پرابلی دی کزن آف حضرت عثمان. اور ان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد سے جو ہماری مسلم سلطنت ہے وہ خلافت راشدہ کی بجائے بادشاہت کہلائے جانے لگی. تو بنو امیہ کا جو دور ہے وہ دیٹ از پریٹی شارٹ، یعنی 50 برس پر محیط ہے، 661 سے 710 ہجری تک، 710 عیسوی تک سوری. اور یہ میپ ڈپکٹ کرتا ہے کہ بنو امیہ نے دنیا کے کن کن خطوں پر حکمرانی کی تھی ڈیورنگ دس شارٹ ٹینیور. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا حجاز اس میں شامل ہے، اور ٹورڈز دا رائٹ افغانستان کا ایریا بھی ہے، اور سب کانٹیننٹ بھی ہے. لیفٹ سائڈ پہ ایجپٹ اور افریقہ کی کنٹریز بھی ہیں. تو اتنی یعنی واسٹ امپائر تھی جو بنو امیہ کی تھی. اس کے بعد جب ٹیک اوور آفیشیل ہوا ہے بنو عباس کا، دیٹ واز فرام 750 آنورڈس، اور یہ آلموسٹ 500 سال عباسیوں نے حکومت کی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے ارطغرل بھی تشریف لے آئے ہیں، اور وہ 1300 سے لے کے 1922 تک، یعنی جب آفیشلی اس نے مصطفیٰ کمال نے خلافت کے انسٹیٹیوشن کا ہی خاتمہ کر دیا تھا. تو یہ جو ہم میپ دیکھ رہے ہیں یہ بنو امیہ کا میپ ہے، یہ میپ جو ہے بنو عباس کا ہے. اچھا، انہوں نے جو ایریا رول کیا تھا، یعنی اگر ہم اس رقبے کا تخمینہ لگائیں تو یہ دونوں کا ایگزیکٹلی 11.1 ملین اسکوائر کلومیٹرز تھا. یعنی تھوڑے سے ریجنز ڈفرینٹ ہیں، یعنی لیفٹ سائڈ سے آپ دیکھیں تو اس کی ایکسپینشن تھوڑی کم ہو گئی ہے بنو عباس کی، لیکن اوور آل اٹ واز 11.1 اسکوائر کلومیٹرز فار بوتھ دیز ڈائنیسٹیز. اور سب سے آخر میں یہ سلطنت عثمانیہ کا نقشہ ہے، جس کے بارے میں یعنی کہا جاتا ہے کہ ورچولی دے رولڈ آل اوور دا ورلڈ. تو اچھا، تو نیکسٹ کہہ رہی کہ when Umayyads came to power in 661 it kept its outward form but changed it into monarchy. اچھا، تو آؤٹ ورڈ فارم کون سی اس نے رکھی؟ یعنی جو مسلم طرز حکومت تھا وہ بظاہر تو تھا، لیکن جو
اصل میں حکومت جن کے پاس تھی وہ خلیفہ نہیں بلکہ وہ کیا تھے، بادشاہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے. اور اس کے بعد کیلیفل اسٹرکچر ریمینڈ دا سیم انڈر دی عباسیدس بٹ ود ون امپورٹنٹ چینج. اچھا، کیلیفل اسٹرکچر یعنی بادشاہت تب بھی قائم رہی جب بنو عباس نے ٹیک اوور کیا، لیکن وہ شریعت کی اتھارٹی کو بہت زیادہ مانتے تھے. تو ایز پر دی ہسٹورینز، یعنی یہ ایک سبجیکٹیو اوپینین تو ضرور ہے، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بٹ ود ون امپورٹنٹ چینج، یعنی چینج سے مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ میں اس طرح سے شریعت کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو بنو عباس نے ان کو دیا، شریعت کو دیا. تو بٹ وین دی عباسد کیلیفیٹ began to decline from about 940 AD، یعنی 200 سال تک تو بنو عباس نے اپنا عروج دیکھا، لیکن when it began to decline the caliphal authority was challenged by rival caliphs. اچھا، تو ادھر ایک بات ہمیں جو سمجھنے والی ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ مسلم دنیا میں ایک وقت میں پورے مسلم امت کا ایک ہی حکمران ہو سکتا ہے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت علی تک، یعنی جب وہ چاروں ہمارے خلفائے راشدین تھے تو وہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی تھے ان کے وہ واحد حکمران تھے یا خلیفہ تھے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ جب آئے تو وہ ہی واز دی اونلی ون آفٹر دی مارٹرڈم آف حضرت علی. اور اسی طرح سے جو بھی سٹرکچر چلتا رہا، یعنی جو خلافت کا سٹرکچر ہے اس کے تحت ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کوئی کہیں پہ کوئی کلیش ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ خلیفہ کہیں گے کہ یہ ایریا تم بانٹ لو، اس کے خلیفہ تم ہو اور تم بالکل مطلق العنان ہو یا آزاد ہو اپنے فیصلوں میں. یہ ممکن نہیں ہے. تو اب بنو عباس میں کیا پرابلم پیش آئی کہ the caliphal authority was challenged by rival caliphs in both the eastern and western provinces of the caliphate. یعنی مشرق میں اور مغرب میں نئے خلفاء پیدا ہونے لگ گئے یا کلیم کرنے لگ گئے کہ ہمیں اب خلافت سونپی جائے. While independent Muslim rulers or sultans usurped the political authority of the Abbasid caliphs، اور جو آزاد مسلم رولرز تھے یا سلاطین تھے انہوں نے مطلب ہے اتھارٹی کو چیلنج کی، یعنی ان کی جو مطلب جو بھی ان کی ول تھی اس کو وہ ایکنالج نہیں کرتے تھے، یعنی کیلفس کی. تو یہ جب کریٹیکل سچویشن تھی تو اس کریٹیکل سچویشن نے مسلم تھنکرز کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ان مسائل کا حل کیا ہے اور جو خلافت کا انسٹیٹیوشن ہے وہ کس طرح سے قائم و دائم رہ سکتا ہے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو this critical situation made several Muslim political thinkers to expound various theories of the caliphate. The three most important Muslim political thinkers under the context were الماوردی، الغزالی اور ابن خلدون، جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا. اچھا، یہ الماوردی کی تصویر ہے. تو یہ تصویر دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں ہم یعنی کارل مارکس کی تصویر اگر ہم دیکھیں، یعنی ہم نے زندگی میں اس کو کبھی پڑھا بھی نہیں، نہ اس کی کوئی مطلب ہے ہماری لائف میں اس طرح سے امپورٹنس ہے بینگ مسلم، لیکن اس کی تصویر ہم دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں. تو یہ مسلم ہسٹری کے پہلے پولیٹیکل تھنکر ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت سے لوگ اس کو انہیں دیکھتے ہی اس تصویر کو پہچان لیں کہ یہ الماوردی کی تصویر ہے. تو لیٹس ہیو اے کلوز لک ہمارے اس محسن پہ. اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا فرسٹ پولیٹیکل تھنکر ان اسلامک ہسٹری. ہی واز اے پروفیسر آف لا اینڈ جورسپروڈنس ان بصرہ اینڈ بغداد. اچھا، یہ دونوں عراق کے شہر ہیں، بصرہ بھی اور بغداد بھی. اور نیچے ایز یوزول یہ گوگل میپ کا ایک اسکرین شاٹ ہے اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کا فاصلہ کتنا ہے. یعنی if we have to walk for 513 kilometers it will take us 4 days یعنی of constant travel. تو ظاہر ہے ان کے زمانے میں اس طرح سے ٹریولنگ کی سہولیات تو نہیں تھی کہ جیسی آج ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ 513 کلومیٹرز کا فاصلہ تھا، لیکن ان دونوں جگہوں پر یہ
تدریسی فرائض انجام دے چکے تھے اپنی لائف میں. ہی واز جورسٹ آف دا فقہ آف امام شافی، یعنی یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس فقہ کے فالوور تھے، تو یہ امام شافی کے فقہ کو فالو کرنے والے تھے. He lived at the time when the Abbasid Caliphate was at the bottom of its fortunes. ابھی ہم نے دیکھا نا یہاں پہ، یعنی اوپر اگر ہم واپس ایک لمحے کے لیے آئیں تو یہ دیکھیں آپ، یعنی 940 AD، یعنی جب ان کا ڈیکلائن شروع ہوا ہے، اور کوئنسیڈنٹلی ان کی دنیا میں تشریف آوری بھی اسی وقت کے قریب قریب بھی ہوئی ہے، یعنی 972 میں یہ ان کی پیدائش ہے، اور اس کے آنورڈس تو 1050 تک تو کام بالکل ہی تمام ہونے والا ہو جاتا ہے عباسیوں کا. اچھا، تو دے ور ایٹ دا باٹم آف دیئر فارچون، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی واسٹ امپائر تھی. یعنی بنو عباس کی امپائر جو ہے، مطلب یہ ہماری مسلم یعنی ہسٹری کا ایک سنہری باب ہے، اور ان کی حکومت میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی تھی. پوری دنیا میں ہماری ایک طرح سے حکمرانی تھی پوٹینشلی. The Abbasid caliphs, once the proud rulers of a vast caliphate, had been deprived of all political authority by the Bawahid Amirs. اچھا، یہ اہل تشیع تھے، یہ امیرز جو تھے یہ اہل تشیع تھے. And they had surrounded the capital of the Abbasid dynasty. اور انہوں نے کلیم شروع کر دیا تھا کہ مطلب ہے کہ ہمیں بھی حصہ دیا جائے خلافت میں. یعنی انہوں نے خلیفہ، یعنی امپورٹنٹ بات یہاں پہ جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حصہ مانگا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خود خلیفہ بن جاتے ہیں، یعنی یہ اس چیز کو اکنالج کرتے تھے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی ون کیلف ایٹ ون ٹائم. یعنی یہ بواہدس کو بھی پتا تھا کہ خلیفہ جو ہے ایک وقت میں ایک ہو سکتا ہے، اور بس وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کو بھی، یعنی دے شوڈ آلسو ہیو اے سے ان دی افیئرز آف دا اسٹیٹ. اچھا، تو لیکن سلطان محمود غزنوی نے کچھ سپورٹ دی عباسیوں کو، اور مطلب کچھ سیمبلنس آف پولیٹیکل اتھارٹی ان کے پاس اس کی وجہ سے برقرار رہی. ادروائز دے وڈ ہیو بین تھرون اوے ونس اینڈ فار آل. تو یہ سچویشن تھی جب الاحکام السلطانیہ فی الولایات الدینیہ یہ تالیف فرمائی الماوردی نے. تو یہ ان کی بہت ون آف ہز فیمس ورکس، ٹو ڈیفینڈ دا کیلیفیٹ اگینسٹ اٹس ڈیٹریکٹرز اینڈ ٹو ریسٹور دی اتھارٹی آف دی عباسد کیلیفیٹ ٹو اٹس اوریجنل پوزیشن. تو انہوں نے یہ ایک انتہائی اہم کتاب تصنیف کی تاکہ وہ عوام الناس کو سمجھا سکیں یا یہ پیغام پہنچا سکیں کہ کیلیفیٹ کی تقدیس کیا ہے، اور جو ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں یا مطلب ہے اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں ان کو مطلب ڈرا کر لینا چاہیے. اور پھر کچھ انہوں نے تراویز بھی دیں کہ برقرار کس طرح سے رکھی جا سکتی ہے سلطنت، یعنی خلیفہ میں کیا کیا خوبیاں ہوں گی تو سلطنت برقرار رہے گی، کیا اس میں خامیاں ہوں گی کہ سلطنت برقرار نہیں رہ سکے گی، وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس میں کچھ چیزیں جو بتائی ہیں، سب سے پہلے تو بتائیے کہ جو انسٹیٹیوشن آف کیلیفیٹ ہے اس کے کچھ اصول کیا ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ کیلف کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، یعنی خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا موڈ آف سلیکشن، دوسرا یہ ہے کہ جو سلیکٹ ہوں گے خلیفہ، یعنی ان کے اندر کون سی خصوصیات کا ہونا لازم ہے، یعنی کوالٹیز آف کیلف. اس کے بعد پھر موڈ آف سلیکشن، پھر جب وہ امام بن چکیں گے اس کے بعد ان کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو لوگوں پر کیا فرائض ہوں گے. اور سب سے آخر میں انہوں نے ڈیپوزیشن کا بھی طریقہ بتایا کہ اگر امام میں یا خلیفہ میں کچھ مسائل در آتے ہیں تب جب کہ وہ خلیفہ ہیں تو وہ کون سی سچویشنز ہیں کہ انہیں خلافت سے معزول کیا جا سکتا ہے. تو ان 4 ٹاپکس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے پہلے according to his book the institution of caliphate is based on the following principles. سب سے پہلے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ sovereignty belongs to Allah، یہ ہمارے 1973 کے آئین میں بھی مینشنڈ ہے. تو سب سے پہلے یہ الماوردی نے ہی بات کی تھی.
authority is vested in the Khalifa as the successor of the Holy Prophet. اچھا اب یہ خلیفہ کی اتھارٹی بتا رہے ہیں کہ وہ اتھارٹی کیوں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ کو ہم نے ہولی پروفٹ کا جانشین سمجھنا ہے، تبھی ہم ان کو ان کی ڈیو پوزیشن دے پائیں گے. نیکسٹ کیا ہے کہ ڈیوٹیز آف خلیفہ اور امام کیا ہوں گی کہ وہ یعنی انفورس شریعت کا نفاذ کریں پوری سلطنت میں، ڈیفینڈ دا فیتھ اگینسٹ ہیریسی، اور اسلام کو کسی بھی قسم کی چیلنج یعنی جو عقیدے یا عمل کے اعتبار سے پیش آتا ہے اس کا دفاع کریں. دا مسلمز اگینسٹ دیئر اینیمیز، ہاں مسلمانوں کو اپنے اینیمیز کے اگینسٹ ڈیفینڈ کریں. enable them to live according to the injunctions of the Sharia، مسلمانوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنائیں، یعنی ایسا ماحول پیدا کریں کہ مسلمان شریعت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں. یعنی ایسا ماحول نہ پیدا کر دیں یعنی سیکولرائز نہ ہو جائے ہمارا انوائرمنٹ. تو یہ بھی ایک خلیفہ کی ہی ذمہ داری ہوگی. ٹو اٹین ہیپینس ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر، یعنی ایک سیٹسفائیڈ لائف گزارے مسلمان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی سیٹسفائیڈ سے مراد یہ نہیں کہ اسے کو کسی قسم کے مسائل نہ ہوں اور جناب سب عیاشی کر رہا ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بھی وہ ایک مسلمان کے طور پہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک مطمئن درجے میں رہ کر زندگی گزاریں. According to al-Mawardi, this duty renders caliphate as an institution replacing prophecy in the defense of the faith and the administration of the world. یعنی وہ قائم مقام ہوگا یا نائب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا کرے گا؟ فیتھ کو ڈیفینڈ کرے گا اور ایڈمنسٹریشن آف دی ورلڈ اور دنیاوی معاملات جو ہیں ان کو ایڈمنسٹر کرے گا. He further makes a very important claim، اور وہ کلیم کیا ہے؟ اٹ از ڈیمانڈیڈ بائی دا شریعہ ناٹ بائی ریزن. یعنی وہ کہہ رہے ہیں خلافت جو ہے یہ شریعت کی ڈیمانڈ ہے، اس کا تقاضا ہے، نہ کہ یہ کوئی عقلی تقاضا ہے. سلیکشن آف دا، اچھا نیکسٹ اب ہم آ جاتے ہیں یعنی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی دا میٹ آف دا ٹاک جسے کہتے ہیں، وہ ہے سلیکشن آف دا کیلف. Following the tradition of Khulafai Rashidin, al-Mawardi declares that a caliph or imam would be selected to the office provided he possesses the 7 following qualities. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں بھی خلیفہ منتخب کیا جائے گا ان کے اندر 7 خصوصیات کا ہونا لازم ہے. اور وہ کون کون سی ہیں؟ upholds justice under all condition، یعنی جیسے حضرت عمر، یعنی سارے ہمارے خلفائے راشدین الحمدللہ منصف تھے لیکن حضرت عمر کے ساتھ یہ چیز خاص ہے. has knowledge of all the religion، یعنی وہ عالم ہوں، اور جس سطح کے عالم حضرت ابو بکر اور حضرت علی تھے وہ ان کے ساتھ خاص ہے. possesses all physical senses، یہ تمام ہمارے الحمدللہ خلفائے راشدین کے جو جسمانی اعضاء تھے وہ اپنی درست حالت میں تھے، کوئی معذوری نہیں تھی انہیں، اور ان کی حسیات الحمدللہ بالکل درست کام کرتی تھیں. وزڈم، دانش جو حضرت عثمان کے ساتھ خاص کہی جاتی ہے. بریوری حضرت علی اگین. تو اور پھر قریشی ڈیسنٹ، یعنی ان کا قریشی ہونا ضروری ہے. اچھا یہ ایک اضافی ایلیمنٹ ہے جو کمپلسری قرار دیتے ہیں الماوردی کہ وہ قریشی قبیلے کے ہوں یا قریشی ڈیسنٹ کے ہوں. قبیلہ تو ظاہر ہے رسول اللہ کے زمانے میں تھا. تو یعنی اس کو اگر ہم یاد رکھنا چاہیں تو کیسے؟ منصف حضرت حضرت عمر کی طرح، عالم حضرت ابو بکر کی طرح، دانش حضرت عثمان کی طرح، بریوری حضرت علی کی طرح، اور جسمانی معذوری چاروں خلفاء کی نہیں تھی الحمدللہ. تو یہ چاروں خلفاء میں جو خوبی ہے وہ بیک وقت وہ یہ ہے کہ نو فزیکل ڈیفیکٹ، اور یعنی آرگن وائز بھی اور سینسز وائز بھی، اور چاروں وہ قریشی بھی تھے. تو ہم خلفائے راشدین کو جب ذہن میں رکھیں گے تو ان باتوں کو یعنی ہمیں کوئی کریم نہیں کرنا پڑے گا یا روٹ لرننگ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں یہ ویسے ہی یاد رہ جائیں گی. موڈ آف سلیکشن، اچھا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امام از سلیکٹڈ ان ون آف دا 2 ways. ایک تو یہ کہ الیکٹورل کالج بنا دیا جائے جیسے حضرت عمر نے بنایا غالباً 6 صحابہ کا، کہ وہ لوگوں کی رائے لیں اور اس کے بعد
انتخاب کریں خلیفہ کا، پھر وہ شارٹ لسٹ ہوئے اور اس کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب کیا گیا. اور ایک طریقہ تو یہ ہے. اچھا، اس میں انہوں نے ایک کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ جو الیکٹورل کالج یعنی جو لوگ جو انتخاب کریں گے، یعنی جو مجلس شورا جس نے خلیفہ کو منتخب کرنا ہے، وہ اس کا کیپٹل میں ہونا ضروری ہے. یعنی مثال کے طور پہ بنو امیہ کا کیپٹل فار ایگزامپل بغداد میں تھا، یا مطلب ہے رسول اللہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں تھا. تو یعنی کیپٹل میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ مجلس شورا کا حصہ بن سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو الماوردی. دوسری بات کیا کہ may be nominated by the ruling imam who may nominate his son, father or a relative given that he is properly qualified for the job. تو عام طور پہ بالخصوص آج کل کے زمانے میں ہم اس چیز کو بڑا غلط سمجھتے ہیں کہ جو ایک فادر اگر اپنے سن کو نامینیٹ کرتا ہے تو اس کو آؤٹ رائٹ ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے فیور دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ بہت سے لوگوں کو یعنی جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے عہدے دیے تھے، تو لیکن حضرت عثمان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اس عہدے کی اہلیت رکھتے ہیں اس لیے انہیں یہ عہدہ دیا گیا ہے، اور یہ گناہ انہوں نے خود نہیں کیا کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ تو ان کا مقدر تھا کہ وہ خلیفہ وقت کے رشتہ دار ہیں. تو آؤٹ رائٹ انہیں ہم بالکل ریجیکٹ نہیں کر سکتے کسی بھی پوٹینشیل پوزیشن کے لیے. تو اسی طرح سے الماوردی بھی الاؤ کرتے ہیں کہ اگر باپ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہے کہ وہ میرے بعد نظام سنبھال سکے گا تو وائی ناٹ. اسی طرح جو خلیفہ وقت ہیں وہ اپنے فادر کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں مطلب if he is young and he thinks he may die pretty early. یعنی یہ اصول میں بات ہو رہی ہے یا اپنے کسی رشتہ دار کو، تو اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی. پابندی کیا ہے کہ وہ پراپرلی کوالیفائڈ ہوں جاب کے لیے، یعنی کوئی فیوریٹزم کے نتیجے میں ایسا نہ ہو رہا ہو، فیور نہ دی جا رہی ہو. اچھا، تو ونس دی امام از سلیکٹڈ تو اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ اچھا، الماوردی اب 10 ڈیوٹیز ان کی بتاتے ہیں. اپیرنٹلی شاید ہمیں لگے گا یار یہ پہلے تو وہ 7 خوبیاں یاد کرنی تھیں اور 10 ڈیوٹیاں یاد کرو، لیکن وہ 7 خوبیاں ہمیں بالکل اچھی طرح الحمدللہ یاد ہو جائیں گی اگر ہم خلفائے راشدین کو ذہن میں رکھیں گے. اور یہ جو 10 ڈیوٹیز ہیں یہ بھی بالکل یعنی جسے کہتے ہیں یہ انچویٹیو ہیں، نو برینر. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں لگے کہ بڑی یار یہ نایاب بات ہے، ہمیں کیسے یاد رہے گی. پہلی بات کیا ہے؟ ٹو اپ ہولڈ اسلامک ریلیجن اینڈ شریعہ، یعنی شریعت کا نفاذ اور اسلام جو ہے اس کو اپ ہولڈ رکھنا، یعنی کسی اور مذہب کو پنپنے نہ دینا اپنی سلطنت میں. اور کون سا اسلام؟ ایز انڈرسٹوڈ بائی دی اینشینٹ اتھارٹیز. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا جی آج میں خلیفہ ہوں تو آج میں جو ہے نا قرآن کریم کو نئے سرے سے سمجھ کے اس کے نئے نئے مطالب نکال کے اور ایک نیا اسلام.com جو ہے وہ لانچ کروں. یہ الاؤڈ نہیں ہوگا. یعنی اسلام وہی ہوگا جو ہماری اینشینٹ اتھارٹیز سمجھ چکی ہیں، ہم نے بس اس کا نفاذ کرنا ہے اور وہی شریعت چلے گی. If anyone makes innovations or becomes skeptic in religious matters, the imam must try to correct him and make him obey religious injunctions, lest people might affected by such heresies. یعنی مثال کے طور پہ جیسے دور حاضر میں اچانک ہمیں لیٹے لیٹے انسانیت کا درد ہمارے اندر جاگ اٹھتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ چور کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، ہو زیادتی ہوگی. تو اب ہم نے کہا یہ سزا نہیں ہونی چاہیے. اچھا، الماوردی کہتے ہیں ایسے نہیں، یعنی لیٹے.com نہیں چلے گا اور ہم نے صرف اس کو فالو کرنا ہے جو ہمیں آلریڈی بتا دیا گیا. ہم انوویشنز ہمیں الاؤڈ نہیں ہیں، یعنی نہ عقائد کے معاملے میں، نہ اعمال کے معاملے میں، نہ کسی شرعی معاملے میں. مثال کے طور پہ جیسے حدود کی سزائیں ہیں دور حاضر میں، اس میں غامدی صاحب نے ماشاءاللہ نئی نئی انوویشنز پیدا کی ہیں، تو تب الماوردی کہتے ہیں دس از ناٹ الاؤڈ. غامدی صاحب تو خیر وہ مطلب ایک چلیں انہیں ریلیجس اسکالر کہہ لیتے ہیں، وہ تو خلیفہ وقت کو الاؤ نہیں کر رہے نا الماوردی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جو آپ کو دین مل گیا نا آپ اس کو اپلائی کروائیں. کوئی اس میں جدت پیدا کرتا ہے تو اس کو آپ مطلب ہے سائڈ پہ لگائیں. یعنی جدت خود کیا پیدا کرنی خلیفہ نے، وہ جو جدت پیدا کرنے والا ہے اس کو درست کرنا بھی خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے. یعنی وہ خود کریں یا اپنے جو
علماء کرام ہیں اپنے زمانے کے ان کی مدد سے کروائیں تاکہ لوگوں کے اندر گمراہی نہ پھیلے. اچھا نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ مسٹ ڈسپنس جسٹس، یعنی ظاہر ہے انصاف کا بول بالا ہو. نو برینر. مینٹین لا اینڈ آرڈر ان دا کنٹری. نو برینر. انفورس دا کرمنل کوڈ آف دا قرآن. یہ وہ حدود والی بات، یعنی حدود کا جو ایک قرآن نے تصور دیا ہے، یعنی زانی کی سزا یا چور کی سزا اس طرح سے، تو یہ ان کو انفورس کرنا ہے. مسٹ ڈیفینڈ فرنٹیئرز آف اسلامک اسٹیٹ. اپنی جو سرحدیں ان کی حفاظت کرنی ہے. مسٹ اسٹیبلش سپریمیسی آف اسلام اوور آل ادر ریلیجنز. اف اپوزڈ ہی مسٹ فیس جہاد. کوئی اور اپنے مذہب کو امپوز کرنا چاہے، ہی از ناٹ الاؤڈ. اگر کرے گا بائی فورس تو اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے. زکوٰۃ اور خراج دونوں لینا فرض ہیں خلیفہ وقت پر، اور یہ جیسا کہ حضرت ابو بکر کو کچھ مشورے دیے گئے کہ کیا کوئی بات نہیں، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو ہمیں پتہ ہے ان کا سٹانس کیا تھا، انہوں نے جہاد کیا تھا ان کے خلاف. تو اسی طرح سے اسی ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے زکوٰۃ فرض ہے لینا، کلیکٹ کرنا. مطلب ہے مسلمان پر تو فرض ہے ہی ہے کہ وہ دے، لیکن وہ اگر کوئی نہیں دیتا تو ان سے کلیکٹ کرنا جو ہے دیٹ از رسپانسبلٹی آف دی امام، یعنی ٹو فورس ہم ٹو پے دا زکوٰۃ ایلمز. پے الاؤنسز فرام بیت المال ٹو دا ڈیزرونگ. جو مستحقین ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ معذور ہیں یا ان کے پاس روزگار نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ مستحق ہیں، تو ان کو آپ نے الاؤنس پے کرنا ہے بیت المال سے. مسٹ اپوائنٹ آنیسٹ اینڈ سنسیئر مین ٹو دی پرنسپل آفیسز اسپیشلی بیت المال. اور بیت المال یا جو بہت اہم آفیسز ہوتے ہیں، بیت المال سے بھی زیادہ اہم آفیسز ہوتے ہیں، تو وہاں پر انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آنیسٹ لوگوں کو اپوائنٹ کریں. Stay informed of the affairs of the state. He should personally direct the national policy. اور جو قومی پالیسی ہے، یعنی انٹرنل افیئرس کی اور اپنے پروونسز کی، ڈسٹرکٹس کی، یا پھر فارن افیئرس، وہ سب کی سب طے کون کرے گا؟ خلیفہ وقت. اپنے جو بھی ان کا ایک پورا پروٹوکول ہے اور ہیرارکی ہے چین آف کمانڈس کی، اور انفارمڈ رہنا چاہیے انہیں افیئرس آف اسٹیٹ جو ہیں ان سے. اچھا اگر وہ ان 10 خوبیوں کے مالک ہیں، یعنی 10 ذمہ داریاں اپنی پوری کرتے ہیں، تو لوگوں کی اس کے نتیجے میں 2 ذمہ داریاں. پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، اوبے ہم. دوسری کیا ہے؟ رینڈر ہیلپ اینڈ ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف دا اسٹیٹ. ان کیس آف وار لوگوں کو اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے رضاکارانہ طور پہ بھی، اور اگر وہ یہ 10 خوبیاں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگوں کو اس میں مطلب ہے کنسکرپشن بھی کروا سکتے ہیں. کنسکرپشن کا اردو ترجمہ تو ذرا تھوڑا سا سخت ہے، یعنی جبری بھرتی، لیکن مراد یہی ہے کہ یعنی ہمیں والنٹریلی ان کو فالو کرنا چاہیے. اف از مطلب the one who follows the commandments put forth by الماوردی. اچھا لاسٹ بٹ ناٹ the least deposition of the امام، یعنی کن کن سچویشنز میں انہیں معزول کیا جا سکتا ہے. 2 سچویشنز بتائی ہیں الماوردی نے. پہلی ہے disregards of the injunctions of the شریعہ. مثال کے طور پہ جی وہ کہیں جی اب میں نے حکومت تو بڑی زبردست چلا لی ہے تو میں آپ کو حرم وغیرہ جو ہے قائم کرتا ہوں جہاں پہ رقص و سرود کی محفلیں ہوں گی. تو یہ شریعت کا صریح انکار ہے اور جس کی کوئی اجازت نہیں ہے دین اسلام کے اندر یا خلافت کے عہدے پر رہتے ہوئے. تو ان کو معزول کیا جا سکتا ہے اس کیس میں خلافت کے رتبے سے یا مرتبے سے یا چلیں عہدے سے. ریناؤنسز اور ڈسٹورٹس دی اسٹیبلشڈ پرنسپلز آف اسلام. ہاں آپ یہ دیکھیں پھر وہی بات کہ شریعت جو ہمیں دی گئی ہے پہلے سے دی جا چکی ہے، ہم نے اس کو انفورس کرنا ہے، اس کے اندر خود نئے نکتے نہیں دریافت کرنے. جس طرح سے ہمارے ماڈرنسٹ کرتے رہتے ہیں، وہ اب نام پھر نہیں لینا چاہیے. تو خیر تو یعنی ڈسٹورشن نہیں ہم نے کرنی ہے اسلامک پرنسپلز میں. الماوردی تو انہیں خلافت سے ہی معزول کر رہے ہیں. اب تو خیر ہم یوٹیوب پہ بیٹھے اور جناب صاحب فتوے دینے بیٹھ گئے ہیں یا نئی نئی تشریحات دین کی کر رہے ہیں، جدید تعبیرات. تو وہاں تو خلیفہ کے بھی ہاتھ باندھے ہوئے الماوردی نے. اچھا دوسری بات
دوسری بات جو ہے وہ بھی مطلب ہے pretty obvious کہ if he suffers any of the three of the following defects, loss of physical senses اینڈ آف مینٹل فیکلٹی تو میرا خیال ہے بالکل واضح ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے ذہنی توازن برقرار نہ رہے، بالخصوص عمر بڑھ جانے سے ان کی یادداشت کم ہو جاتی ہے انسان کی، تو ان سچ اے کیس ہی شوڈ بی ریپوزڈ. اور آئی سائٹ، اچھا لاس آف فزیکل سینسز میں یہاں پہ نا آئی سائٹ لکھا ہوا ہے. اچھا آئی سائٹ کی مطلب ہے ہماری حسیات تو 5 ہے نا، سینس آف ٹچ ہے اور اسمیل ہے، ہیئرنگ ہے اور ٹیسٹ ہے اور اسمیل ہے. تو یہاں پہ آئی سائٹ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہاں بادشاہوں کا یہ ایک وتیرہ ہوتا تھا کہ جو لوگ انہیں تھریٹ محسوس ہوتے تھے ان کو وہ اندھا کروا دیتے تھے، ان کی آنکھیں ضائع کروا دیتے تھے کہ ان کے لیے خطرہ بن ہی نہ سکیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے. بہرحال تو اسی وجہ سے یہاں پہ مینشن بھی یہی ہے کہ اگر کوئی فزیکل سینس لوز کر دیتا ہے آئی سائٹ تو وہ بن ہی نہیں سکتا خلیفہ، چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے اور آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، لیکن اس ظلم پہ ان کے ساتھ تالیف قلب ان کی جائے گی، لیکن انہیں کہیں گے کہ آپ اس عہدے کے لیے ناٹ سوٹیبل. لاس آف باڈیلی آرگنس، کسی بھی وجہ سے کوئی فار انسٹنس کسی جنگ کے دوران کوئی جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ نامکمل ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں یعنی کوئی ٹانگ کٹ گیا، بازو کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا ہے، کوئی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسٹیٹ کے افیئرس ٹھیک سے چلا نہیں سکیں گے، تو وہ بھی ایلیجبل نہیں ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لاس آف ابیلٹی ٹو سپروائز اینڈ ڈائریکٹ دی افیئرز آف اسٹیٹ، یعنی وہ اپنی جو پاور ہے وہ لوز کر دیں. اب یہاں پہ وہ بوحد والی اس میں آ جاتے ہیں، یعنی بوحد نے جب جو اہل تشیع تھے انہوں نے جب ایک طرح سے محاصرہ کر لیا تھا ہمارے کیپٹل کا، تو تب ظاہر ہے ہمارے خلیفہ کے اندر ایبیلٹی تو نہیں رہی تھی کہ وہ سپروائز کر سکیں اور اسٹیٹ کے جو افیئرز ہیں ان کو چلا سکیں. لیکن یہاں پہ الماوردی ایک کنڈیشن ضرور دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ چونکہ ان کو خلیفہ مانتے تھے اس لیے چلیں خلیفہ کے پاس معزول نہ ہونے کی ایک وجہ ہے، کیونکہ وہ انہیں معزول نہیں کر رہے تھے، وہ they wanted to share in the power, they did not want to become the power themselves، یعنی خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے تھے وہ. تو الماوردی نے ایسے کیس میں تھوڑی سی کنسیشن دی ہے کہ if such is the case کہ مطلب آؤٹ رائٹ وہ پاور لیس نہیں ہو گئے تو پھر انہیں کچھ نہ کچھ رعایت دی جا سکتی ہے. سو دس واز آل اباؤٹ الماوردی. یہ بڑا شارٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دس از ون آف دا ریپیٹڈ کویشچنز بوتھ ان سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس. تو میک شیور کہ آپ اس کویشچن کو تھورولی گو تھرو کریں. تو اس میں یعنی اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کویشچن کو. پہلے تو ہم نے بتانا ہے کہ بالکل چھوٹا سا بتانا ہے کہ خلافت ہماری کیا تھی، پھر یہ تینوں ہم نے بتانے ہیں، بنو امیہ، بنو عباس اور ارطغرل بھی سلطنت عثمانیہ. اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ سچویشن کیا تھی جب الماوردی آیا، یعنی واٹ واز دا کانٹیکسٹ جب الماوردی کا یہ نے اپنی تھیری پیش کی. اور ان کی جب ہم تھیری پیش کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کوالٹیز وہ کیا بتاتے ہیں کیلف کی، پھر موڈ آف سلیکشن، یعنی ان کی تھیری آف امامت میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، سلیکشن کیسے ہوگی خلیفہ کی، پھر ڈیوٹیز کیا ہوں گی خلیفہ کی، اور پھر لوگوں کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی. تو بالکل یہ دو ہی باتیں ہیں. اور پھر ڈیپوزیشن کیسے ہو سکتی ہے امام کی یا خلیفہ کی. سو دس واز آل. امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. دس وازنٹ ویری ڈیفیکلٹ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو سمجھنا مشکل ہو، بٹ اسٹل اف دیر از اے کویشچن یو مے آسک ان دا کامنٹس. تو سی یو ان دا نیکسٹ کلاس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.